انسان پر اثر ہوتا ہے ہر صحبت کا، اور ماں کی صحبت چونکہ اسے سب سے پہلے نصیب ہوتی ہے، ماں کی سرپرستی اثرات ہوتے ہیں۔ یہاں تک حضور نے فرمایا کالے رنگ والی کسی خاتون سے شادی کر لینا جس کا ناک بھی گرچہ موٹا ہو او کما کال، لیکن یہ یاد رکھنا کہ آنے والی دیندار ہو۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اولاد کا پہلا حق یہ ہے، اللہ کرے آپ موبائل نہ دیکھیں، مجھے دیکھیں، آمین تو کہہ دیں، چلو دعا ہی کر سکتے ہیں نا جی۔ فرماتے ہیں پہلا حق یہ ہے اولاد کا کہ ان کے لیے ماں اچھی لے کے آؤ، اور یہ لفظ ہے فاضل بریلوی کے، فرماتے ہیں ماموں کا، نانا کا، ننہال کا بچوں پر اثر ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے زندگی میں سنا ہے چاچو چندہ؟ یہ سنا ہے؟ چندہ ہمیشہ ماموں ہی ہوتا ہے، چاچو کبھی چندہ، وہ صرف ماموں ہی ہوتا ہے، چاہے جتنا مرضی بھی ہو نا خوبصورت چاچو، وہ چندہ ہو سکتا۔ اچھی صحبتیں بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کون پینڈو ہے کون شہرو ہے، لیکن میں چونکہ پینڈو ہوں تو ہمارے یہاں نا جب بیٹے کا جوتا پورا آنا شروع ہو جاتا تھا نا تو باپ کہتا تھا میں نے دوستوں کے ساتھ جانا چھوڑ دیا ہے، بیٹا بڑا ہو گیا۔ اس پر اثر ہماری گلی سے نا ایک نوجوان گزرا کرتا تھا، میری اماں جی بیمار رہتی تھی تو وہ ہارن، کسی زمانے میں نوجوانوں کو بڑا شوق تھا موٹر سائیکلوں پہ تیز ہارن لگانے کا، اور پھر ان کا خیال ہوتا تھا ہمیں کو منع کریں، بھئی نہ بولیں، آپ کی مہربانی، باتیں نہ کریں، انتظامیہ والے دوست چھوڑ دیں جی، آپ مہربانی کریں، ادھر دیکھیں ہماری طرف، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، اللہ قبول کرے۔ دوستو، وہ نوجوان اکثر گزرتا تو تیر ہارن بجاتا، تو اماں بیمار تھی، شوگر تھی، تو وہ کئی دفعہ اٹھ جاتی تو پھر وہ دوبارہ نیند نہ آتی، اسے منع کرتے تو وہ منع کرنے سے خوش ہوتا، چڑھتا، کہتا نہیں اور بجاؤں گا۔ ہوتے ہیں بعض بچے نادانی کرتے ہیں۔ پھر ایک دن اس نے ہارن بجانا چھوڑ دیا تو شرارت کرنے والا شرارت نہ کرے تو پھر بھی پتہ کرنا پڑتا ہے کیوں نہیں کر رہا، یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس سے پوچھا ہم نے کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگا میرے گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہوئی ہے تے میری ماں مینوں آکھیا تیاں دے پیو انج دے کام نہیں کرتے، اب تیری بیٹی تجھ سے سیکھے گی۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے بھائی، آپ کا بچہ اپنی ماں سے سیکھے گا۔ کہے ساری دنیا کہ حسین کے خون میں بڑا کمال ہے، لوگ صحیح کہتے ہیں، پر اقبال کہتے ہیں فاطمہ کے دودھ میں بھی بڑا کمال ہے، سیدہ پاک کے دودھ کی تاثیر بھی بڑی اعلیٰ۔ جب تک آپ اچھی صحبتوں کا بچے کیا کریں بیچارے، ہم ماحول ہی نہیں دے پاتے۔ قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سنو یہ قرآن پاک ہے، ادھر دیکھو نوجوانوں، چھوڑو موبائل، یار میری بات پہ توجہ کرو۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو، اپنے لیے علماء کی صحبتیں تلاش کرو۔ آپ کا عقیدہ اس وقت ڈگمگاتا ہے جب آپ کا یارانہ اس بندے سے لگتا ہے جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ مولانا جمیل الرحمان قادری نے کہا تھا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، پر کہا تب تھا جب بیٹھے فاضل بریلوی کی خدمت میں۔ ہمارے نوجوانوں کو نا لوگ گمراہ کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں چھوڑو، ہمارے ملک میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جیسے پیسہ کمایا جاتا ہے کماؤ۔ بددیانتی پر لوگوں کو ابھارا جاتا ہے، بری صحبتیں، بری سنگتیں، برے لوگ، وہ زمانہ ہی ایسے ہے جی۔ میرے بھائی نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی، نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی کہ سارے کریں گے تو میں کروں گا۔ اگر نیکیاں جمہوری ہوتی تو حضرت ابو بکر انتظار کرتے کہ پہلے سارا مکہ کلمہ پڑھے گا تو پھر میں پڑھوں گا۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جب حق سمجھ میں آئے پھر انتظار نہیں کیا جاتا، مدینے والے کے قدموں سے جڑ جایا جاتا۔ اپنی سنگتوں کو دیکھو، اپنی صحبتوں کو دیکھو۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے امام حسن سے کہا تھا بیٹا 3 لوگوں سے مشورہ نہ کبھی کرنا،
ہمارے مشیر ہوتے ہیں، آپ کی توجہ ہے، اور ہمارے مشیر وہ ہوتے ہیں جو اکثر ہماری تعریف کریں۔ آپ کا اصل دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو ذرا تنقیدی نظر سے دیکھے۔ یہ چھوٹوں کا حق نہیں بڑوں کے لیے، لیکن آپ کے برابر کا ہو، آپ سے بڑا ہو، تنقیدی نظر سے دیکھے، آپ کی کمزوری آپ کو بتائے، وہ آپ کا دوست ہے۔ ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے اپنی دشمنوں کی باتیں غور سے سنا کرو، وہ تمہیں نکھارنا چاہتے ہیں، وہ تمہاری کمیاں ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ ہم خوشامدیوں کے چنگل میں رہتے ہیں، خوشامدیوں کے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے۔ خوشامدیوں کے۔ ہمارے ملک میں بھلا وزیر کون بنتا ہے؟ جو ذرا اچھا خوش آمدی ہو، پارٹی کے صدر کی اچھی پہلے وہ کرے خوش آمد، پھر ٹکٹ ملے گی، پھر وزارت ملے گی، اچھی خوش آمد۔ پیروں کے ارد گرد زیادہ تر کون ہوتے ہیں؟ نعرے ذرا چنگے لان، تعریفیں ذرا اچھی کریں۔ نقیب کا کام ہوتا تھا دعوت دینا، لیکن اب اس کی بھی ڈیوٹی اللہ ماشاء اللہ خوش آمد کرنا ہے، اور وہ کرے نہ تو آنے والا بھی راضی نہیں ہوتا۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، حضرت شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن سے فرمایا بیٹا 3 لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا۔ حضور کس سے؟ فرمایا ایک بزدل آدمی سے کبھی مشورہ نہ کروں، اس لیے کہ جو خود بزدل ہے تمہیں بہادری کی بات کیسے بتائے گا۔ اور دوسرا کہا بیٹا لالچی بندے سے مشورہ نہیں کرنا۔ کیدے نال ہے؟ میں تھوڑی گل ہی نہیں کر رہا، میں تو کسے لالچی نہیں کر رہا۔ لالچی بندے سے مشورہ اس لیے کہ وہ تو بیچارہ ہر وقت عبد الدنیا عبد الدرہم بنا ہوا ہے، وہ تمہیں کیا مشورہ دے گا۔ اور تیسرا فرمایا پتر کنجوس سے مشورہ نہیں کرنا، اس لیے کہ جس کا دل بڑا نہیں اس کا دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے۔ اچھی سنگتیں، دلیروں کے پاس بیٹھے، دلیروں کے۔ مولانا ابو الفضل منور حسین عثمانی صاحب کے سر پہ امامہ، وجود پہ جبہ، اور حضور کی نعت ان کی زبان پر۔ اس کی کوئی وجہ تھی، آتے جاتے گھومتے پھرتے، ایک بار نہیں کئی بار وہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر رہتے۔ یہ تو امام فخر الدین رازی جیسے لوگوں نے بھی کہا کہ کوئی پیچھے ہو جس کے پاس بندہ آئے جائے، سوال ذہن پر اٹھتے ہیں، شیطان تنگ کرتا ہے۔ وہ جو تجھے کہا گیا تھا کہ قبر تک سیکھتا ہی رہنا، اس کا معنی کیا تھا؟ تیری کو سنگت ہو، ملت کے جوانوں یاد رکھنا، دنیا میں بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا وہ کبھی بھی بڑا جس کا کوئی ہو وہی بڑا ہوتا۔ اپنی سنگتیں، اپنی صحبتیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا بندہ عالم کیسے بنتا ہے؟ فرمایا یہاں تو باقاعدہ کورس پڑھے درس نظامی کا، یہاں فرمایا کتب کا مطالعہ کرے، اور تیسرا فرمایا افواہ رجال سے، علماء کے پاس آنے جانے سے۔ علماء کے ایک جگہ بہت سارے علماء بیٹھے تھے، تو ایک سادے بزرگ بھی بیٹھے تھے، تو ایک عالم ان میں سے عورتوں کے پردے پر کوئی کتاب لکھ رہے تھے، تو وہ دلائل جمع ہو رہے تھے، تو بابا جی علماء کے پاس اٹھتے بیٹھتے باتیں کرتے، تو جھاڑو دیتے دیتے کہنے لگے مینوں بھی 40 سال ہو گئے نے مولوی سن دیا، ایک نکی جی گل میری بھی شامل کر لو جے پسند آئے تے۔ انہیں کہ وہ کیڑی؟ انہیں کہ بیویاں نو دسو کہ پردہ نہ کریے تے بریاں نظراں پیندیاں نے، اپنی حفاظت ضروری ہے، پردہ کرنا چاہیے۔ اور دلیل جو دی انہوں نے وہ سادی ہے، کہنے لگے وہ میں گیا سا بچے اپنے نو پوترے نو بازار لے کے تے انہوں ٹافی لے کے دیتی ہے تے وہ کھلی سی، وہ دیتے ریپر رہی سی تے مکھیاں بڑیاں بہ رہی سن، تے میں کیا تکو نہ پردہ لے گیا تے کیڑا کیڑا گند کٹھا ہو گیا ہے۔ اگر پردہ رہتا یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے۔ کچھ چیزیں ضروری ہوتی، اچھی صحبتوں سے انسان کو انشراح صدر حاصل ہوتا ہے، آپ کا قد اونچا ہوتا ہے، آپ بزرگوں کے ساتھ جڑتے ہیں۔ ہم نے کتابوں سے جڑنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ میں آپ مجھ سے ناراض نہ ہونا، کاش میری ملت کا جوان ساری ویڈیو